تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 7 and 8. آیت نمبر 7. Verily those who hope not for their meeting with us. یقیناً وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے but are pleased and satisfied with the life of the present world. لیکن وہ بڑے راضی ہیں، خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں اس دنیا کی زندگی سے. یعنی بہت ہی لولی جو زندگی اسی سے وہ خوش ہے، ان کو ہائی کا کچھ تمنا ہی نہیں ہے. اینڈ دوز ہو آر ہیڈلیس آف آور آیت، اور پھر ہماری آیت سے بھی وہ مطلب غفلت میں ہے، غافل ہیں وہ. آیت نمبر 8. دوز their abode will be the fire. دو بار دوز their abode will be the fire because of what they used to earn. کیونکہ وہ لوگ جو کمائی کر رہے تھے اسی لیے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. The abode of those who deny the hour is hellfire. جنہوں نے بھی hour جو آنے والا ہے، یہ بھی کیپٹل ایچ سے ہے، یعنی ساعہ، یعنی وہ توڑ پھوڑ وہ قیامت کی، اس کا جس نے بھی انکار کیا، جس نے بھی اس کو، تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ says ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. Verily those who hope not for their meeting with us but are pleased and satisfied with the life of the present world. تو وہ لوگ جن کو امید نہیں ہے ہم سے ملاقات کی اور وہ بڑے راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں اس دنیا کی زندگی سے. And those who are heedless of our ayat. اور وہ لوگ جو ہماری آیت سے غفلت میں ہیں، غافل ہیں. Those وہ لوگ their abode will be the fire. وہ لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. Because of what they used to earn. یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو کمائی کر رہے تھے. اللہ describes the state of the wretched who disbelieved in the meeting with Allah on the day of resurrection. اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے بدبختوں کو، ذلیل کمبخت لوگ. ان لوگوں کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے جنہوں نے انکار کیا، ڈینائی کیا، کفر کیا اللہ کی ملاقات سے. اللہ کی ملاقات کا انہوں نے کفر کیا قیامت کے دن، آن دا ڈے آف ریزریکشن، اینڈ ڈڈ ناٹ لک فارورڈ ٹو اٹ. اور انہوں نے اس کی آگے، یعنی انسان دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی یہ دن تو ضرور آئے گا، ملاقات ہوگی اللہ سے، تو وہ بھی نہیں ہے، ان کو وہ پرواہ بھی نہیں ہے. who were well pleased with the life of this world and at rest in it. اور ان لوگ اس دنیا کی زندگی سے بڑے خوش، بڑے مطمئن، ان کو آگے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اسی آیت کے اوپر الحسن رضی اللہ عنہ انہوں نے جو کہا ہے وہ پورا اینڈ تک، اب میں وہ جو پڑھوں گی وہ پورا الحسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو انہوں نے کہا اس آیت کے بارے میں، ایک بڑا پیراگراف ہے. انہوں نے کہا they adorned it، انہوں نے ان کو سجایا، یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ان کا ہے وہ اس کو سجاتے ہیں، یعنی کہ اس کا گھر بار بنگلہ گاڑی جو بھی ہے، اپنا سنگار خود کا سب سجاتے ہیں وہ. they adorned it and، اور بہت پسند کرتے، بڑا پیار محبت کرتے اس سے. and praised it، اور اس کی بڑی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں. until they were well pleased with it، جب تک کہ وہ اس سے پوری طرح راضی نہیں ہو جاتے. یعنی چاہنا، پسند کرنا، پھر سب کچھ سجانا، ڈیکوریٹ کرنا اور پریز کرنا، یہ سب کچھ اس وقت تک کرتے جب تک کہ وہ اس سے پوری طرح سے راضی نہ ہو جائے. whereas they were heedless of Allah's signs in the universe. کائنات میں اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان سب سے بڑے غفلت میں ہیں. they did not contemplate them، انہوں نے اس کے اوپر کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا. اللہ کی نشانیاں تو سب طرف ہے نا، آسمان و زمین میں، سب میں. they were also heedless of Allah's laws، اور وہ لوگ اللہ کے قانون، اللہ کے جو شریعت کا قانون اللہ نے بنایا ہے جس کے لیے کہ دنیا میں امن و امان رہے،
حقداروں کو ان کا حق ملے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہو، تو وہ اللہ کا جو قانون ہے اس سے بھی وہ لوگ غافل ہیں، ہیڈ لیس، فور دے ڈنٹ ابائڈ بائی دیم، کیونکہ انہوں نے اس قانون کے ساتھ یعنی اس کو اپنایا نہیں، اس سے بندھے نہیں رہے کہ یہ قانون اللہ کا ہے اور ہم کو اس سے بندھے رہنا، ہم کو یہی کرنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے، لمٹ کراس نہیں کرنا ہے. Their abode on the day of return is fire. تو جنہوں نے یہ کیا ہے، ابھی کنٹینیوڈ ہے یہ بات جو انہوں نے بولی ہے، یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے، ان کا جب ڈے آف ریٹرن آئے گا، لوٹنے کا دن، وہ آگ میں جائیں گے. A reward for what they have earned in their worldly life. یہ اجر ہوگا ان کو وہ آگ میں جانے کا کہ اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو بھی کمائی کی، یہ اس کا اجر ہوگا ان کے لیے. اور یہ دنیا کی کمائی انہوں نے کیا کی اس دنیا کی زندگی میں، ان دیئر ورلڈلی لائف، فرام امنگ دیئر سنز اینڈ کرائمز. تو انہوں نے جو بھی گناہ کمائے، جو بھی انہوں نے جرم کیے، کرائمز کیے، اور یہ دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا بنانے کے لیے اور اس میں بہت سارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے گناہ بھی کمائے، بہت سارے جرم بھی کیے. تو یہ تمام کی وجہ سے ان کا اجر ہوگا آگ، جہنم کی آگ. That is beside their disbelief in Allah. یہ جو جرم ان لوگ نے کیے، یہ تو اس کے علاوہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا جو کفر کیا، اللہ کا کفر جو کیا، اس کے علاوہ جو گناہ کمائے، جو جرم کیے، اور پھر انہوں نے ڈس بلیف کیا ہز میسنجر، اللہ کے رسول کا بھی کفر کیا کہ ان کا کوئی کہنا نہیں مانا. اینڈ دا لاسٹ ڈے آف دس ورلڈ، یعنی وہ آخری دن ہے جو اس دنیا کا، جو 50,000 برس لمبا دن، اور وہ ہے قیامت کا دن. یعنی قیامت کا مطلب ہے کھڑے ہونا، قم، کھڑے ہو جاؤ، قیامت، کھڑے رہنے والا دن. تو وہ 50,000 برس والا کھڑے رہنے والا جو دن ہے، اس پر بھی ان کا ایمان نہیں، کیونکہ اس دن تو سزا اور جزا ہے نا. تو جو نیک لوگ ہیں ان کا حساب کتاب بہت جلدی پھٹافٹ ہوئے گا، کیونکہ وہ بگننگ میں جائیں گے، آگ شروعات میں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے، دنیا کو ہی اپنی پوری وہ بنا لیے کہ ہماری تمام زندگی بس یہی ہے اور ادھر ہی ہم کو سب کچھ کرنا ہے، تو اب وہ اور اللہ سے ملاقات نہیں، پھر اللہ کا کفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر، آخری دن کا کفر جنہوں نے کیا، تو ان کا تو حساب بہت لیٹ ہوگا آخری میں، کہ وہ لوگ تھک جائیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے اور اندھیرے میں ہوں گے. یہ مت بھولو، ڈارکنس، کیونکہ اس دن تو کوئی سورج چاند تو ہے نہیں جس کی روشنی ہو، صرف نور ہوگا تو اللہ کا ہوگا. تو وہ اللہ کا نور صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو اس کے قابل، اس کے لائق ہیں، جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. باقی گنہگاروں کو تو اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا. تو یہاں پر سوچ لو، یہ اتنی جو یہ سب باتیں پوری میں نے بولی، پورا ایک پیراگراف ہے جو کہ اس آیت پہ الحسن رضی اللہ عنہ نے بتایا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.